السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگ سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 32 آیت کی تلاوت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے تلاوت کریں گے اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ فإذا جاءت الصاخة، فإذا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جا مد متصل ہے، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ جاءت الصاخة، الصاخة جو ہے اس کو مد لازم کلمی مثقل بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں ہو، واقع ہو۔ حروف مدہ جو ہے یہ ہے الف ہے، اور تشدید جو ہے یہ جو اسی کلمے میں جو آ رہی ہے حروف مدہ کے بعد کا ہے، اسی حروف مدہ ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور یہ حروف مدہ ہے کے بعد تشدید اسی کلمے میں واقع ہو، یہ خا پر تشدید ہے، تو اس لیے یہاں مد لازم کلمی مثقل ہوگا، اور اس کی مقدار 6 حرکت ہے، یعنی 3 الف کے برابر ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا، یہ مد لازم کے تمام اقسام کے ہیں، 6 الف یعنی 6 حرکت، 6 الف نہیں 6 حرکت، 3 الف کے برابر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، یو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، یوم نرمی کے ساتھ اس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ یفر را پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ ہے۔ یوم یفر المرء، مرء را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوتی ہے، زبر یا پیش ہو دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو را پر ہوگی۔ یوم یفر الرل، یہ الف لام کے رو کے حساب سے یہاں حروف قمریہ ہے۔
یوم یفر المرء من اخیہ، من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ رہی ہے، اخی، اور وقفہ کی حالت میں جو یہ ہا ہے، یہ ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ مد عارض وقفی کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، میم مشدد، میم مشدد اور نون مشدد دونوں میں غنہ ہوتا ہے۔ ہی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کی، وہ ابی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، اور وقفہ کی حالت میں یہ جو ہا کے نیچے زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وصا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، ہی بتی ہی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وبنی، وبنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اور یہ جو ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اس کو جزم سے بدل دیں گے وقفہ کی صورت میں، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ، رِئِم تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہی ہے، اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یو واولین ہے، مئی ذن، مئی ذن اخفاء حقیقی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے شین ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، شا جھٹکا، کیوں؟ بتایا تھا کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے، واو لکھی ہو اور اس کے اوپر جزم ہو، حمزہ ہو اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے، یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے۔ شأن یغنی، تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یغنی، یہ غین کو موٹا پڑھیں گے، یغ قلقلہ نہیں کریں گے لیکن اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یغنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اور یہاں بھی ہا کے نیچے جو حرکت ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، وجوہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، ہوئیں
ادغام مع الغنہ، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ رہی ہے۔ یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، مَإِذٍ مُسْفِرَةٍ، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مسفرہ، را پر ہوگی اور گول تا وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ بھی ہوگا۔ حکتم مستبشرہ، مستبشرہ، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مستب، یہ بار پر قلقلہ ہے، کیونکہ با پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے، وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ مستبشرہ، را پر ہوگی جو کہ را کے اوپر زبر ہے اور گول تا وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی۔ مستبشرہ، اور یہاں جو بتایا تھا گول تا وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، اور اگر ہم یومئذ مسفرۃ کو ضاحکہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، تو اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں اخفاء کریں گے۔ ضاحکۃ مستبشرۃ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، ہوئیں یو، تنوین کے ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے۔ یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واولین، مَإِذٍ علیہا، تنوین اظہار حلقی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے۔ علی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یالین، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ غبرہ، غبرہ، غین کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را پر ہوگی اور وقفہ کی حالت میں گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اگر غبرتن کو ترحقہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفاء حقیقی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا آ جائے گی۔ تر، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، حقو، ہا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ، قطر، قطر، وقفہ کی حالت میں گولتا کو وقفہ کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ترحقها قترہ، اور اگر ملانے کی صورت میں تو یہاں اظہار حلقی ہو جائے گا، کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ جائے گی، لیکن ہم یہاں ملائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرۃ الفجرہ، اولا مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ ہم الکفا، یہ الف لام کی روح سے حروف قمریہ ہے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کاف آ رہی ہے۔ کافا، را پر ہوگی، اور تل فجر، یہاں بھی حروف قمریہ ہے، جیم اور را، را کو پر پڑھیں گے اور اس کو وقفہ کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔
أولئك هم الكفرة الفجرة. अब हम लोग एक मरतबा मतन पढ़ते हैं। فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.